السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی، میرا نام ہے فاطمہ خان۔ آج آپ سے ایک ایسی ویڈیو شیئر کروں گی کہ آپ کو سن کر بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ ویڈیو آپ سے شیئر کرنے سے پہلے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلے، اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ کمنٹ میں اپنے بارے میں بتائیے گا کہ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو کیسا لگا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آج بھی لوگ مسلمانوں پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، لیکن اصل دہشت گرد کا کسی کو شاید پتہ ہی نہیں، یا اگر پتہ بھی ہے تو اسے چھپایا جا رہا ہے۔ اب حال ہی میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوا۔ بنگلہ دیش میں ہماری مقدس کتاب کو ہندوؤں نے جلا دیا، یعنی قرآن پاک کو۔ انہوں نے ایک تقریب منعقد کی اور وہاں پر ایک کھلے عام جلسے میں ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کو انہوں نے نذر آتش کر دیا، اور اس ویڈیوز کو انہوں نے سوشل میڈیا پر خود ہی شیئر کیا اور بہت ہی خوش ہوئے جب مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ چلا کہ دیکھیں انہوں نے ہماری مقدس کتاب کو کیا کیا ہے۔ وہ بھی اشتعال میں آ گئے۔ وہ گئے ہیں اور جا کر انہوں نے ان کے اس مندر کو، جہاں پہ یہ ایک اس طرح کی گندی محفل منعقد ہوئی تھی، اس مندر کو انہوں نے جلا دیا اور توڑ دیا۔ پہلے توڑا پھر جلا دیا، اور جس پجاری نے یہ کیا تھا اس کو بھی انہوں نے جہنم واصل کر دیا۔ اب یہ چاہتے کیا تھے؟ یہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کو اشتعال دلائیں۔ ان کو اس بات کا علم تھا کہ مسلمان اپنی کتاب سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کریں گے، تو انہوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو اشتعال دلایا۔ اور بعد میں ان کا ایک اور بندہ، اس نے کیا کیا جناب، قرآن کو جلانے کے بعد جب دیکھا کہ مسلمان بھڑک اٹھے ہیں، اس نے سوشل میڈیا پر ہمارے خانہ کعبہ کی بھی بے حرمتی کی۔ خانہ کعبہ کی تصویروں کو، پوسٹرز کو پکڑا اور اس کے اوپر بہت ہی زیادہ غلاظت اور یعنی بہت ہی گندا کچھ لگایا۔ پھر وہاں پر بہت زیادہ فساد، دنگے فساد ہونے لگ گئے، ان کے بہت سے مندروں کو جلایا گیا، اور اب بھی ہندوؤں کے گھروں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اٹیک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہو رہا ہے اٹیک، وہاں پہ آگ لگ رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے۔ اصل وجہ کیا تھی؟ اصل کس نے یہ کام شروع کیا؟ ہندوؤں نے کیا۔ اب بنگلہ دیش میں اتنے ہندو نہیں ہیں، یعنی وہاں پہ ہندو اقلیت میں ہے، اکثریت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا۔ اگر انڈیا میں یہ ہوتا تو ہم جانتے کہ ہاں بھئی انڈیا میں تو یہ آئے دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم انہوں نے کیے جا رہے ہیں۔ آسام میں مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا، اس سے کوئی بھی انسان بے خبر نہیں ہے۔ مسلمان ہر جگہ پر لوگوں کے تشدد کا ہی نشانہ بنتے ہیں۔ اب مسلمان اگر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کچھ فریڈم ملنا چاہیے، تو ان لوگوں کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ آ گیا، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کو آزادی رائے کا اظہار ہے، تو کیا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے بعد ہی ان کو آزادی خیال کا شروع ہو جاتا ہے؟ اب وہاں پہ اگر مندروں کو جلا دیا گیا تو ان لوگوں کو اب سوچ آ رہی ہے کہ ہاں بھئی ان کے مندروں کو نہیں جلانا چاہیے تھا، جبکہ وہاں کے بنگلہ دیش کے مسلمان اب یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم ان کو نئے مندر بنا کے دے دیں گے، جن کے گھروں کو توڑ دیا گیا ہم ان کو نئے گھر بنا کے دے دیں گے۔ لیکن کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ مسلمانوں کو اتنا اشتعال نہ دلایا کرے، مسلمانوں کو اتنا تنگ نہ کیا کرے؟ اگر مسلمان اٹھ ہی کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو اب امریکہ جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، اصل دہشت گرد یہ کفار ہیں۔ یہ امریکہ یہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور اس کے ایما پر یہ ہندو مودی بدبخت یہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ہر جگہ پہ اس نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی اگر ہسٹری کو نکال کے دیکھا جائے، مسلمان تو ایک امن پسند قوم ہے۔ انہوں نے تو کبھی بھی یہ درس نہیں دیا کہ اشتعال پھیلایا جائے، دہشت گردی پھیلائی جائے۔ اصل کوئی اور ہوتا ہے۔ بعد میں جب اگر مسلمان اٹھ کے اپنی لیے آواز بھی بلند کرے تو ان کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس میرے میسیج کو دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔